اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے تک جو ہماری بات پہنچی تھی 11ویں نشست تک، داخلی اور خارجی جو خطرات ہیں اور فطرت انسانی کے حوالے سے، اب تک ہماری 11 نشستیں ہو چکی ہیں اور یہ آخری نشست ہے انشاءاللہ، 12ویں اور آخری نشست۔ جب فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا تو امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، زوال ہیں، اسباب فتح و شکست ہیں اور اسباق ہیں، سب پہ بات ہوئی۔ جو ساتھی تسلسل کے ساتھ آتے ہیں اور کسوار سنتے ہیں ان کو اس حوالے سے پتہ ہے کہ میں نے جب شروع میں بات کی تھی تو 12 احکام سامنے آئے تھے۔ 4 احکام ایمان، عمل، دعوت، تلقین، سورہ عصر کی روشنی میں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 3 سطح، 3 پہلو تھے: انفرادی زندگی میں ایمان، اجتماعی زندگی میں ایمان، ریاستی زندگی میں ایمان۔ اسی طرح یہی انفرادی، اجتماعی، ریاستی زندگی عمل میں بھی، دعوت میں بھی اور دعوت کی بنیاد پر صبر میں بھی 12 احکام، 12 انسانی زندگی کے پہلو بنتے ہیں۔ اس پہ ہماری بات ہوئی۔ اس کا بنیادی نقطہ، مرکزی نقطہ بھی عقیدہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر 2 احکام پہ بات ہوئی، جس سے 2 ہدایات پہ بات ہوئی، جس سے 10 احکام نکلتے تھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، دعوت۔ پھر جہاد کی تیاری، اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ، اس سے 10 احکام نکلتے تھے، ان کا بھی بنیادی نقطہ عقیدہ۔ پھر ایمانی نظام اور مادی نظام پہ بات ہوئی، اس کا نیوکلس بھی عقیدہ۔ پھر اسباب فتح و شکست پہ بات ہوئی، اس کا نیوکلیس بھی عقیدہ۔ پھر فتح کے کیا نتائج نکلتے ہیں اور کیا کہتے ہیں شکست کے کیا نتائج نکلتے ہیں، زوال نے کیا گل کھلایا، اس کا نیوکلیس بھی عقیدہ۔ پھر ہم نے گزشتہ جمعے بات کی داخلی اور خارجی خطرات، اس کا مرکزی نقطہ بھی عقیدہ۔ عقیدہ، نظریہ، عقائد، اور عقائد میں بھی نیوکلیس عقیدہ توحید، اللہ کی معرفت۔ یہ ہے وہ مرکزی نقطہ جس پر اللہ کا پورا دین گھومتا ہے، کائنات گھومتی ہے، اور یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جو آج امت نظر انداز کر چکی ہے۔ عوام تو عوام، علماء نظر انداز کر چکے ہیں۔ کیوں؟ سامنے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا، سامنے سے مخالفت ہوتی ہے، اس لیے علماء بھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بس میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ مرکزی نقطہ، نیوکلیس ہے جسے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ اور خارجی خطرات کے بارے میں بات میں بتا چکا ہوں، بندہ ویسے ہی چکنا ہو جاتا ہے۔ اس سے داخلی خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور اصل کام انہی داخلی خطرات کا یقین پیدا کرنا دل میں کہ یہ خطرات تمام خطرات سے بڑھ کر ہیں، دشمنوں کی یلغار سے بھی بڑھ کر ہے جو اندر کے خطرات ہیں۔ اصل کام ان داخلی خطرات کا یقین پیدا کرنا ہے، خوف پیدا کرنا ہے، اہمیت پیدا کرنی ہے، یہاں تک کہ بندہ سد باب کی کوششیں کرے، احتیاطی تدابیر اختیار کرے، تعلیم، تربیت اور صحبت کے زور پر۔ بندے نے جو داخلی خطرات کا سد باب جو کرنا ہے، احتیاطی تدابیر حفظ ما تقدم کے طور پر اختیار کرنی ہے، وہ خود سے تو نہیں کرنی کہ ساری عمر ایک شعبے میں گزری، ریٹائر ہونے کے بعد قرآن ہاتھ میں پکڑ لیا، مفسر قرآن بن گئے۔ تعلیم، صرف تعلیم بھی کافی نہیں، تربیت، صرف تربیت بھی کافی نہیں، صحبت صالح۔ صحابہ کو نبوت کی وہ صحبت حاصل تھی، حکم آنے سے پہلے ان کا مزاج بتا دیتا تھا کہ حکم کی نوعیت یوں ہوگی۔ یہ صحبت چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ گوگل کی صحبت سے بندہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، چھوٹی موٹی معلومات، انفارمیشن سے تو مل سکتی ہے، جس کو نالج کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر ایمان اترتا ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے استاذ ہوتا ہے، صحبت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اصل کام یہ ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ، کوئی فرد، کوئی معاشرہ، کوئی سماج، کوئی طبقہ کسی داخلی بیماری میں مبتلا نہ بھی ہو تو خوف بدستور قائم رہے کہ ذرا سی بے احتیاطی ہوگی، داخلی خطرات
آئیں گے اور ہمیں ہڑپ کر جائیں گے. یہ ایسے جیسے آپ ایک اینٹ کی دیوار پہ چلتے ہیں، خدا نخواستہ وہ وہم ہی گرا دیتا ہے بندے کو. اس سے زیادہ کہیں بندے کو خوف لاحق ہونا چاہیے داخلی خطرات کا. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. آج کا سب سے بڑا جہاد اسلام کا جو فکری اثاثہ ہے، فکری سرمایہ، جو نظریہ اور عقیدہ ہے، آج کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اس ایمان کو، اس نظریے پر ایمان، اعتماد اور یقین کو واپس لایا جائے، جسے آج کا مسلمان کھو چکا ہے. اچھے چنگے بھلے انسان سے آپ بات کریں گے نا اسلام کی، وہ آگے سے آپ کو انسانیت کا حوالہ دے گا. انسانیت کو اسلامیت کا حکم ہے. انسان تو سارے ہیں بھائی، مسلمان کوئی کوئی ہے. اس لیے انسانوں کو، انسانیت کو اسلامیت کا حکم دیا گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. یہاں ایسے جدید سکالر پیدا ہو گئے ہیں کہ اچھے انسان بن جاؤ، اچھے مسلمان خود ہی بن جاؤ گے. بالکل غلط بات ہے. انسانوں کو کہا گیا کہ اسلام قبول کرو، ڈنگروں کو نہیں کہا گیا. خدائی ترتیب یہ ہے اچھے مسلمان بنو، اچھا انسان تو ہم نے تمہیں پیدا کر دیا کہ تو اچھے انسان بنو، مسلمان خود ہی بنو گے. تو پھر نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ چیز نظر آنی چاہیے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم پھر کسی وقت ہیومینزم پہ بات کریں گے. ہیومینزم کی وہ ایسی بیماری لگی ہوئی ہے، اصطلاحات نے سارا کچھ تلپٹ کر کے رکھ دیا. لا الہ الا اللہ. تو آج کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اسلام کا جو فکری اثاثہ اور سرمایہ ہے، اس پر ایمان کو، اعتماد کو، یقین کو واپس لایا جائے. اور اس سے متصادم جو شیطانی مغربی نظریات ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ہمارے منافقین کی بھی تو ہیں، اس کو بے نقاب کیا جائے. اور اس کے لیے قرآن کی 3 آیات بنیاد فراہم کرتی ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. لوگوں جو ظالم لوگ ہیں نا، جنہوں نے کفر و شرک اور الحاد کا ارتکاب کر کے خود پر ظلم کیا ہے، ان کی طرف مائل کبھی نہ ہونا، ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. پھر تمہیں کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. پھر اللہ نے جو تمہاری نصرت کا وعدہ کیا ہے نا کہ تم مسلمان بن کے رہو، وہ نصرت بھی تمہیں نہیں ملے گی. مائل نہیں ہونا ظالموں کی طرف. آج کے تو آپ کے مولوی بڑے بڑے کراکولے اور پگے، پتہ نہیں جبے تو دبے تو کبے پہن کر کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور اچھا خاصا مسلمان کہتا ہے کیا ہوا، ہیپی کرسمس تو ہے، ان کی عید تو ہے، رواداری نہیں ہے. کبھی اسلام کو سمجھا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنم دیا ہے، اس خوشی میں وہ کیک کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام ان کو برداشت کرتا ہے، وہ اپنے چرچ میں جو مرضی کریں. لا الہ الا اللہ. ہمیں کہتے ہیں آپ روادار نہیں ہیں. یہاں قل هو اللہ نہیں ہوتی ہوگی، مندر میں جا کے یہاں نشان بھی لگا لیتے ہیں اپنے. وزیر چلا جاتا ہے اس کو نشان بھی لگتے ہیں. ہم اتنے روادار بنتے ہیں. ہمارے لوگ ہندوستان جاتے ہیں تو گرجے میں جا کے ایسے ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اتنے روادار بنتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک مائل نہیں ہونا. قرآن کی ایک آیت یہ بنیاد فراہم کرتی. اور دوسری بنیاد لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. تم کسی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان رکھے اور روز آخرت جزا سزا کے دن پر ایمان رکھے، پھر بھی ان سے محبت رکھے جو اللہ اور رسول کے مخالف ہیں، دشمن ہیں. اور جو دشمن ہیں ان سے محبت رکھے. تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے ان کے اندر اگر ایمان ہو، چاہے وہ جو ایسے کرنے والے ولو کانوا
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، چاہے ان کے وہ باپ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کا کنبہ قبیلہ ہو، محبت کبھی نہیں رکھیں گے۔ جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے وہ محبت نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ دشمن ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، خاندان اور قبیلہ کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، کیونکہ اسلام کی خاطر یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی تائید کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ اکبر، اللہ ان کو قیامت کے دن جنتوں میں داخل کرے گا۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ جو اللہ کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، چاہے وہ دشمن ان کے باپ دادے کیوں نہ ہو، محبت نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو اللہ ہی کی پارٹی کامیاب ہے۔ کتنی کھلی ہوئی آیت ہے، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ تیسری آیت جو بنیاد فراہم کرتی وہ کیا ہے؟ قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، سورہ ممتحنہ۔ لوگو، میرے بندے ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ان پر ایمان لانے والوں کی زندگی تم امت محمدیہ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ کیا ہے ان کی زندگی؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ارے ہم تم سے بیزار ہیں، تم جن کی عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بڑی بیزار ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے تمہارے درمیان عداوت آ چکی ہے، بیر آ چکا ہے، بغض اور نفرت آ چکی ہے، جب تک تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ سوال کریں گے نفرت کر کے پھر آپ تبلیغ کیسے کریں گے؟ اللہ کی بنیاد پر جو بغض ہوتا ہے وہ ہمدردی پیدا کرتا ہے، اپنی ذات کی بنیاد پر جو بغض ہوتا ہے وہ نفرت پیدا کرتا ہے، وہ ہمدردی کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی بنیاد پہ جو نفرت ہوتی ہے وہ ہمدردی پیدا کرتی ہے۔ تبلیغ کیسے کریں؟ ایسے کریں جیسے ابراہیم اور ان کے ماننے والوں نے کی تھی، اعلان بھی کر دیا ہمارے تمہارے درمیان بیر ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں آ جاؤ دین قبول کرو، یہ بیر ختم ہو جائے گا۔ آج مسلمان اس فکری اثاثے سے کتنا دور ہے، اسے پتہ ہی نہیں اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ کیوں ممبر پہ بیٹھا ہوا مولوی صاحب یا ٹی وی پر یا کسی اور ڈائس پہ کھڑے ہوا جدید سکالر ان تعلیمات پہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں؟ کیوں؟ اب یہ تعلیمات نامانوس ہو چکی ہیں امت کے لیے، نامانوس ہے۔ وہ کہتے ہیں آگے سے لوگ انکار کر دیں گے، ٹھٹا کریں گے، مذاق کریں گے، اعتراض کریں گے، کراس کوسچن کریں گے، جواب ہم نہیں دے سکیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فکری اثاثے پر ایمان، اعتماد اور یقین کو واپس لانا ہے۔ متصادم نظریات اور ان کے اعمال، ان کے تعلقات، اور ہم میں سے جو منافقین ہیں ان کے اعمال کو، نظریات کو اور ان کے تعلقات کو جو کافروں کے ساتھ ہے بے نقاب کرنا ہے۔ محنت چار طرفہ ہے، چار طرفہ محنت کرنی ہے۔ یہ چونکہ آخری نشست ہے تو نتیجے کی طرف میں جا رہا ہوں، حالانکہ اگرچہ ہر نشست میں نتیجہ سامنے آتا رہا ہے۔ چار طرفہ محنت کرنی ہے۔ ایک تو امت کو بحران سے نکالنا ہے، فکری اور اخلاقی بحران، ایک امت کو یلغار سے بچانا بھی ہے، فکری اور اخلاقی جو یلغار ہے باہر سے، دو پھر صرف ڈیفینسو ہو کے نہیں بیٹھنا، یہ تو کمزور لوگوں کا کام ہوتا ہے دفاع کرنا، طاقتور آدمی جارحانہ کارروائی کرتا ہے۔ آپ کا عسکری مزاج بھی دفاع کو کمزور سمجھتا ہے، ہمیشہ جو ڈیفنس ہوتا ہے وہ آفینسو ڈیفنس ہوتا ہے، محض ڈیفنس یہ تو کمزور لوگوں کی علامت ہے۔ امت کو بحران سے بھی نکالنا ہے، یلغار سے بھی بچانا ہے، اور تیسرا کام کنارے پر نہیں آگے بڑھ کر متصادم نظریات کو پاش پاش کرنا ہے۔ صرف کہتے ہیں جی بس ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، بچوں کو روٹی کھلا دی،
فریضہ پورا کر دیا، بچی کی شادی کر دی، بس سر سے بوجھ اتر گیا، بس یہی کام ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ سمجھتے ہیں ہم نے آمنا کہہ دیا بس، اور آزمائے نہیں جائیں گے، پہلے والے بھی آزمائے گئے، تم بھی آزمائے جاؤ گے۔ اب جس نے امت کو بحران سے نکالنا بھی ہے، آنے والی یلغار سے بچانا بھی ہے، اور پھر صرف ڈیفینسو ہو کے نہیں رہنا، افینسو ہو کے متصادم نظریات کے بتوں کو پاش کرنا بھی ہے، اس پر مشکلات نہیں آئیں گے۔ اور چوتھا کام، امت کے دل میں داخلی خطرات کا یقین پیدا کرنا ہے کہ یہ داخلی خطرہ باہر کے خطروں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ چار طرفہ کام کرنے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ داخلی خطرہ سب سے خطرناک ہے، اس کا یقین، اس کا خوف، اس کی اہمیت، یہاں تک کہ بندہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے، سد باب کی کوشش کرے، تعلیم، تربیت اور صحبت کے زور پر، اور اسی کیا کہتے ہیں اتنا یقین پیدا کرے کہ خارجی خطرات بھی واضح ہو جائیں ایمانی فراست کے زور پر۔ ہم جسے خطرہ نہیں سمجھتے وہ خطرہ ہوتا ہے، جسے خطرہ سمجھتے ہیں وہ خطرہ نہیں ہوتا۔ خارجی خطرات میں بھی ہماری وزڈم جواب دے چکی ہے۔ جو دشمن ہے اسے دوست سمجھنے لگتے ہیں، جو دوست ہے اسے دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ زوال نے جو گل کھلائے اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ چار طرفہ کام امت کو کرنا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے مستقل لوگ ہوں، ہر گھر کے اندر نمائندے موجود ہوں۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، صحافی ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، آپ کا بچہ اللہ کے دین کا وارث کیوں نہیں ہوتا؟ کہاں سے کھائے گا؟ کھلائے گا آپ، ہاتھ پاؤں مارے اس کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے، خالص اس دین کو حاصل کرنے کے لیے جو آتا ہے سارا خاندان ڈر جاتا ہے، آپ کہاں سے کھائے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب مفت میں، جو بخاری پڑھے، جو تفسیر پڑھے، وہ لاہور کا ڈی سی لگ جائے سارے پڑھیں گے۔ اللہ نے یہاں امتحان رکھا ہے، اللہ نے چھانی لگا رکھی ہے۔ آج کا کام فکری رجال کار پیدا کرنا ہے، یہ آج کا سب سے بڑا کام ہے۔ امت بحران کا شکار ہے، اس کے پاس فکری رجال کار نہیں ہے۔ فضائل بیان کرنے والے بڑے ملیں گے آپ کو، مسائل بھی بیان کرنے والے بڑے ملیں گے آپ کو، جدید اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے مسائل بیان کرنے والے بھی بڑے ملیں گے آپ کو۔ خدا کی قسم نہیں ملے گا تو اس فکری اثاثے پر بات کرنے والے آپ کو انگلیوں پر گنے جائیں گے، ان انگلیوں پر بھی آپ صحیح طرح نہیں گن سکتے۔ چھلانگ مار دی مسائل بیان کر دیں گے، اس سے بڑی چھلانگ مار دی اسلامک فائنانس اینڈ بینکنگ کے مسائل بیان کر دیں گے، اس سے بڑی چھلانگ مار دی اسلام کا سیاسی نظام بیان کر دیں گے، اور اتحاد امت کی چھتری تلے زندیق اور مرتد کو ملائیں گے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ فکری جو رجال کار پیدا کرنا ہے، امت کو یلغار سے بچانا ہے، بحران سے نکالنا ہے، آگے بڑھ کر متصادم نظریات کو پاش کیسے کریں گے؟ جب آپ کا دماغ اس تعلیم کی طرف آئے گا اور اس تعلیم سے کنسیو کر کے نظریات کے سامنے نظریات کو پیش کر کے نظریات کا کلا کما کرے گا، شیطانی نظریات کا۔ آپ کا دماغ تو جا رہا ہے یورو اور پاؤنڈ کے لیے۔ آپ کے ملکی قوانین تو اتنے یتیم ہیں، جو اس ملک کے لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے ڈاکٹر بنتے وہ باہر چلے جاتے ہیں، جو اس ملک میں پڑھ کے اس ریاست کی گود میں پل کے جوان ہوتے ہیں، وہ یہاں خدمت کرنے کی بجائے ان کا وہ برین ڈرین ہو کے باہر چلا جاتا ہے۔ کوئی قانون ہے اس ملک میں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر بھی دنیا کی 500 یونیورسٹیوں میں بھی ہمارا نام نہیں ہے، اور جہاں تک فکری اثاثے کی بات ہے
پاکستان کے اندر وہ درسگاہیں جو دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں دینی درسگاہیں، یہاں تک کہ عرب کے لوگ یہاں آ کر تعلیم حاصل کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. یہ چیز کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کمی موجود ہے. حافظ بنا دیا، 3 مار دیا. مولوی صاحب بنا دیا، وہ فضائل پہ گزارا کر رہا ہے، 3 مار دیا. زیادہ مفتی کا دم لگ گئی، چند مسائل بیان کر دی، 3 مار دیا. آج امام ابو حنیفہ زندہ ہوتے، خدا کی قسم وہ فقہ کی تدوین کو بھی روک دیتے. یہ الحاد، یہ دہریت، یہ ایتھیس، جو کیا کہتے ہیں، یہ ایک جو نئے مذاہب ہیومینزم پتہ نہیں کیا کچھ سامنے آ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ بھی فقہ کی تدوین کو روک کے اس کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہر دور کا اپنا ایک کام ہوتا ہے جس پر فوکس کیا جاتا ہے، اور جو خدا کی توحید نظریہ یہ تو سدا بہار رہا ہے ہمیشہ، اور آج اسی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا. کیوں امت کے علماء اس طرف آنے کو تیار نہیں ہیں؟ آپ کو بڑے بڑے شیخ الاسلام والمسلمین ملیں گے، لیکن آپ کو مرد فکری، رجال کار، مرد بحران نہیں ملیں گے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کام کے مقابلے میں کہ امت کو بحران سے نکالنا ہے فکری، یلغار سے بچانا ہے فکری، اور فکری شیطانی جو نظریات ہیں ان کو پاش کرنا ہے، داخلی خطرات کی اہمیت بٹھانی ہے، یہ وہ کام ہے جس کے مقابلے میں خدا کی قسم تمام فقہی کام بھی ہیچ ہے. یہ وہ اتنا بڑا کام ہے. یہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور امت میں یہی کام نہیں ہو رہا. کبھی سوچا سیرت رسول، سیرت نبوی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے دین کا آغاز کہاں سے کیا، انتہا کہاں تک پہنچائی، کہاں سے شروع کیا؟ اقتدار تو آپ کو مل رہا تھا کہ آپ قابل قبول اسلام پیش کریں، اقتدار بھی لے لیں، بادشاہ بھی بن جائیں، خوبصورت ترین لڑکی سے بھی شادی کر دیتے ہیں، سارا کچھ. وہ اسلام سے روک تو نہیں رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے قابل قبول اسلام پیش کریں. بس سورہ قلم پڑھیں جا کے. آج فکری رجال کا بحران ہے، اس کا بدترین نتیجہ یہ ہے کہ آج امت کا جو سرکردہ طبقہ ہے وہ بھی قابل قبول اسلام پیش کرنے کے خبط میں مبتلا ہے. خدا کی قسم اب یہ فیشن بن چکا ہے قابل قبول اسلام کو پیش کرنا، اور دین کے ان حصوں کو نظر انداز کرنا جن کو بیان کرنے کے بعد سامنے سے مخالفت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے علماء امت کے سب سے بڑے مجرم ہیں جو صرف اپنی واہ واہ کرواتے ہیں اور دین کے ان حصوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتے جن حصوں کو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا. اللہ کے نبی سے بڑی کوئی حکیم ذات ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑی وراثت وزڈم کسی نے پائی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی تو دعوت دیتے ہوئے لہو لہان ہو جائے، اور ہم دعوت دے تو ہمیں ہاتھ پڑے، ایک مربو ہمیں زمین ملے، اور ہر فرقہ ہماری تعریف کرے. حضرت جی یہ فلاں مولوی صاحب تو بہت ہی کمال کے عالم ہیں، یہ بڑے غیر متنازع ہے. یہ غیر متنازع کا لفظ خدا کی قسم میں اپنے لیے ماں کی گالی سے بھی بڑا خطرناک سمجھتا ہوں. غیر متنازع شخص تو منافق ہوتا ہے. غیر متنازع، یہ غیر متنازع کیا ہوتا ہے؟ آپ دین بیان کریں گے مخالفت نہیں ہوگی. یہ قابل قبول اسلام پیش کرنے کے خبط سے باہر نکلنا ہوگا، اور جب آپ اس خبط سے باہر نکلیں گے تو جان بھی پھر ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے، مال بھی جاتا ہے، نوکری بھی جاتی ہے، شاید چھوکری بھی چلی جائے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہیں اس کے لیے. اور یہ وہ بیماری امت کے اندر آ چکی، امت کے دانشوروں اور علماء کے اندر بھی. عام جو دانشور ہیں ٹی وی کے اینکر مینکر، ہم تو ان کی بات ہی نہیں کرتے نا، ان کی تو اسپیسیفک یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. میں تو علماء کی بات کر رہا ہوں. دانشوروں تو کام ہی ہے کہ انہوں نے سب کو راضی رکھنا ہے، ٹی وی چینل نے کمانا ہے مشہوریوں سے. وہ کیوں؟ وہ تو قابل قبول اسلام ہی پیش کریں گے، بلکہ وہ قابل قبول بھی پیش نہیں کرتے، وہ تو اتنا بھی نہیں کرتے. بات تو علماء کی ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ. فروعی مسائل سے نکل کر جو اسلام کی شناخت ہیں وہ مسائل، ان کو فوکس کرنا ہوگا.
تو میری برادری، میرے علماء مجھ سے ناراض نہ ہوں، آپ فروعی مسائل پر اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اصولی جو مسائل ہیں کاش آپ کی ذہانت فتنوں کے خلاف لگتی. ہماری ساری ذہانتیں فروعی مسائل پہ لگتی ہے. پاؤں سے پاؤں ملانا ہے کہ نہیں، آمین زور سے کہنا ہے کہ نہیں، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں، آمین بالجہر کرنا ہے کہ نہیں. وہ انگریز کی عدالت میں کو سنا کوئی مقدمہ تھا یا جھوٹ تھا یا سچ، آمین بالجہر والے اکٹھے ہو گیا، آمین بالسر والے. کہا آمین بالجہر کی بھی سمجھ آتی ہے، آمین بالسر کی بھی سمجھ آتی ہے، لیکن آمین بالشر کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. امت لڑائی کی چیزوں پہ لڑ رہی ہے. ہمارے فائنل ایئر میں میں اپنا دکھ بتاتا ہوں، دورہ حدیث کا سال ہوتا ہے، ساری بحثیں جو ہوتی ہیں وہ فتنوں کی بجائے فروعی مسائل پر ہوتی ہے. میں کیا کروں، شرمندگی ہوتی ہے. ایک دفعہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے یونٹی میں، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، تو بہت عرصہ 15-20 سال پہلے کی. ساتھیوں نے علماء پہ، مولویوں پہ تنقید کی. کچھ میرے علاقے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس تھے. میں سنتا گیا، آخر میں اٹھنے لگے. میں نے بٹھا دیا. میں یار کیوں اٹھ رہے ہو، سولوشن دے کے جاؤ. تنقید کے تیر تو آپ نے مار لیے، سولوشن دے دو، حل کیا ہے. مولوی یہ بھی غلط کر رہا ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے، یہ بھی غلط کرتا ہے. مان لیے سارے مولوی غلط ہیں سب، سولوشن کیا ہے؟ چپ. میں کہا سولوشن یہ یونیورسٹی چھوڑ کے آ جاؤ، دینی تعلیم حاصل کرو، مبلغ بنو، عالم بنو، اسلامک اسکالر بنو، دین پھیلاؤ. یہ سولوشن ہے. منہ کھلا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا اگر اس پر عمل نہیں کر سکتے، نیت کر لو اپنی اولاد کو وقف کر لو. لاؤ اپنی اولاد کو. مفت تنقید کے تیر یہ اپنی پینٹ کے جیب میں رکھیں. یہ تنقید اس وقت اس تنقید کی قیمت ہوگی جب آپ کی اولاد اللہ کے نبی کے سینے پر اترنے والے علوم سے بہرابر ہوگی. یہ تنقید اس وقت وزندار ہوگی، اس سے پہلے نہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جس طرح جغرافیائی لشکر کو تازہ کمک کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ پاک کی قسم اس سے کہیں زیادہ اسلام کے نظریاتی لشکر کو تازہ بتازہ کمک کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام تازہ خون مانگتا ہے اور ہر وقت مانگتا ہے، اور ساتھ دھمکی بھی دیتا ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم بدل گئے تو میں اٹھا کے کسی اور قوم کو لے آؤں گا، وہ تمہاری طرح ناشکری نہیں ہوگی. وہ اسلام جو اپنے ماننے والوں سے نظریاتی لشکر کا تازہ خون مانگتا ہمہ وقت، آج اس اسلام کے پیروکار اپنے بچوں کو پتہ نہیں کون کون سی تعلیمیں دے رہے ہیں. نہیں دے رہے تو اللہ کے نبی کے سینے پر اتری ہوئی تعلیم نہیں دے رہے. کیوں؟ کھائیں گے کہاں سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس ملک کا المیہ ہر ایک نے ملازمت پہ ہی فوکس کیا ہوتا ہے. بس مجھے ڈگری ملے، مجھے سرکاری ملازمت ملے. ارے صحابہ کے ذوق کو دیکھ لو، تجارت کرتے تھے، ساتھ دین بھی بیان کرتے تھے. یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ بات ہوگی. یہاں جو ڈگری ہاتھ میں لیتا ہے پٹھی سیدھی، وہ فوراً سرکاری ملازمت کی تلاش میں ہوتا ہے. اس لحاظ سے وکلاء اچھے ہیں، ان کی روزی روٹی آزاد ہوتی ہے، لیکن اللہ کرے 100% حلال ہو جائے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے فکری رجال کار پیدا کرنا. یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. دنیا کی تمام اسلام کی خدمتیں، تمام فقہی خدمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں. فروع پہ توجہ نہ دیں، بنیاد پہ جو اسلام کی شناخت ہے، جن کی وجہ سے بندہ نہ ماننے سے کافر ہوتا ہے، ماننے سے مسلمان ہوتا ہے، توجہ ان پر دیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا کریں؟ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے اور پھر ہم بڑے ہمدرد بنتے ہیں، جی ہم تو ضائع ہو گئے، ہم تو یہ ہو گئے. لاؤ اپنی اولاد کو. اس کے لیے دعوت ضروری ہے، داعی ضروری ہے، ادارے ضروری ہیں، دعوتی نصاب ضروری ہے. دعوت نصاب آپ جیسے پڑھے لکھوں کے لیے الگ ہو. کوئی ڈاکٹر ہے تو
اس کے میڈیکل پروفیشن کو دیکھتے ہوئے دعوتی نصاب اسلام کا الگ ہو. کوئی انجینئر ہے تو اس کے انجینئرنگ کو دیکھتے ہوئے ایک مکمل دعوتی نصاب الگ ہو کہ وہ صرف مسلمان نہ ہو, اللہ کے رسول کا نمائندہ بن کر میدان میں اترے, اس کا دعوتی نصاب الگ ہو. کوئی وکیل, قانوندان ہے, منصف, جج ہے, اس دائرہ کار کو دیکھتے ہوئے اس کا دعوتی نصاب الگ ہو, کیونکہ اس نے اپنے ہی لیول پہ قانوندانوں سے ملنا ہے تو قانون کے حوالے سے اس کے ایک دعوتی نصاب الگ ہو. ایک عام لے میں نے بیچارہ پڑھا لکھا یا ٹھپا مار کے اس لحاظ سے اس کا ایک دعوتی نصاب الگ ہو. اس کے لیے ادارے ہوں جو جدید نفسیات کو سامنے رکھیں اور آج کے جدید انسان کے مزاج کو سامنے رکھیں, اور ان اداروں سے ایسے دائی پروڈیوس ہوں, ایسی پروڈکشن سامنے اللہ کے دائیوں کی جو بے طلب ہو کے بے طلبوں میں طلب پیدا کریں, جنہیں اپنے روزی روٹی کی کوئی فکر نہ ہو. خدا کی قسم, یہ پرندے بھی آپ ان کو دیکھ لیں. میرے گھر میں تھوڑے سے پرندے رکھے ہوئے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, زائد خوراک پڑی ہو تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. میں حیران ہوں کہ پنجرے میں بند ہیں. ترس بھی آتا ہے, اپنا شوق بھی چونکہ جائز ہے اس لیے رکھا, ترس بھی آتا ہے, پنجرے میں بند ہیں, خوراک سامنے رکھی ہوئی ہے, لیکن ان کو اتنا یقین ہے کہ بھوک لگے گی دوبارہ روزی روٹی ملے گی. وہ جتنا کھایا پیٹ بھر گیا اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ان کو فلائنگ دی ہوئی ہے, کافی بڑا رکھا ہوا, اسی طرح کھا کے وہ نیچے اتر کے وہ کھاتے نہیں ہیں, سیب تک پڑے ہوتے ہیں نہیں کھاتے. مجھے حیرانی ہوتی ہے جب بھوک لگتی ہے نیچے آتے ہیں. پرندوں کو تو اتنا یقین ہے اللہ کی روزی روٹی پر, بندوں کو نہیں ہے. ایسے ادارے ہوں جن سے ایسے دائی پروڈیوس ہوں, ایسی پروڈکشن سامنے آئے, دنیا ان کی مارکیٹ ویلیو سمجھے نہ سمجھے, اللہ کے ہاں ان کی ویلیو ہو. آج ہم اپنی اولاد کو ڈگریاں دیتے ہیں دنیا کی مارکیٹ ویلیو کو سامنے رکھ کے, بس. لا الہ الا اللہ. لیکن وہ دعوتی نصاب جو ایسے ادارے بنائیں, جو ایسے داعی پیدا کریں کہ ان کو یہ ہو کہ یہ مارکیٹ ویلیو اللہ کے نزدیک ہے کہ نہیں, بس. پھر وہ دعوت بھی دیں, وہ دعوت میں ایچ پیچ نہ ہو, زوم آنا باتیں نہ ہو, مداہنت نہ ہو ان کی دعوت میں, وہ صرف قابل قبول اسلام پیش کرنے کے پاگل پن میں مبتلا نہ ہو. خدا کی قسم ایسا دعوتی نصاب ہو, ایسے ادارے ہوں اور ایسے دائی ہوں اور ایسی دعوت ہو, تبدیلی آ کے رہے گی انشاءاللہ. آپ خود یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ لوگ کھڑے ہو جائیں ایسے اداروں کی تشکیل کے لیے. آج کہتے ہیں دشمن اتنے زیادہ ہیں, لشکر اتنا ہونا چاہیے, آبادی اتنی زیادہ ہے, ہاسپٹل اتنے ہونے چاہیے. میرے بچپن میں ہی چند ایک ہسپتال تھے, نیو ہسپتال وغیرہ. اب جہاں چھوٹی سی گیٹڈ سوسائٹی 200 گھروں کی بھی بنتی ہے تو ایک ہسپتال کا مینار وہاں ضروری ہے. یہ خدا کا عذاب نہیں ہے, یہ خدا کا عذاب نہیں ہے, یہ بیماریاں خدا کا عذاب نہیں ہے. پورے لاہور میں 3-4 گنے ہوئے ہاسپٹل ہوتے تھے, اب 200 کے گھروں کی گیٹڈ سوسائٹی بھی ہوتی تو وہاں ایک ہاسپٹل ہوتا ہے. کہتا جی اتنی آبادی ہے, اتنے ہاسپٹل ہونے چاہیے, اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے. تو بھائی آبادی اتنی زیادہ ہے, گمراہی اتنی زیادہ ہے, بہرا روی اتنی زیادہ ہے, بے حیائی اتنی زیادہ ہے, دانشور کتنے ہونے چاہیے, علماء کتنے ہونے چاہیے, فکری رجال کار کتنے ہونے چاہیے. کبھی فکر کی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرات محترم, چونکہ آج کی آخری نشست ہے تو اس لیے میں 3-4 منٹ آپ کے لوں گا, ذرا صبر سے سنیے گا, کیونکہ یہ فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا تو ہم مسلسل اس پر نشستیں کرتے جا رہے تھے. یہ 12ویں اور آج کی آخری نشست ہے. بندہ مومن کی زندگی داعیانہ ہے, مجاہدانہ ہے, بس. ملا ملٹری اتحاد, لا الہ الا اللہ. لوگ تانا دیتے ہیں ملا ملٹری اتحاد. خدا کی قسم میں تو تمنا کرتا ہوں کہ کاش ہو جائے ملا ملٹری اتحاد. کیوں؟ اس سے غلبہ اسلام کی پرامن راہ ہموار ہوتی. بندہ مومن کی زندگی مقاصد کے لیے, مقاصد کے لیے, وسائل اور ذرائع, صرف وسائل اور ذرائع میں ترقی کے لیے نہیں ہے, تفریحات کے لیے نہیں ہے, تعیشات کے لیے نہیں ہے, فاحشات کے لیے نہیں ہے. اور جس مسلم سماج کی زندگی مقاصد کے لیے ہوتی ہے وہاں مقاصد کی بھی قدر ہوتی ہے اور مقاصد والوں کی سب سے زیادہ قدر ہوتی ہے. لیکن آج قیامت کی نشانی ہے, کام تلپٹ ہو چکا, بالکل الٹا ہو چکا ہے. اب جو قوم کے ذلیل ترین لوگ ہیں وہ قوم کے وی وی آئی پی ہیں, جو بدقماش ہیں,
زناکار ہیں، بدکار ہیں، وہ قوم کے سب سے زیادہ عزت دار ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ فحشات والوں کی عزت سب سے زیادہ، اس کے بعد تعیشات والوں کی عزت سب سے زیادہ، اس کے بعد تیسرے نمبر پر بیچارے تفریحات والوں کی عزت سب سے زیادہ، اس کے بعد چوتھے نمبر پر وسائل اور ذرائع میں جن کے پاس ترقیاں ہیں وہ ہیں. جو سب سے اوپر تھے مقاصد والے سب سے نیچے زیرو لیول پر ہیں. یہ ہے قوم کا پوسٹ مارٹم جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ میرے اس منبر کا تقاضا ہے کہ میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں، اس میں بھی شریک ہوں. یہ میرا بھی چہرہ ہے. خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا. ایک بندے نے، ایک فنکار نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. بڑی تگ و دو کے بعد اس کو فنکاری کا فن کے اظہار کا موقع دیا گیا دربار میں. وہ آیا، اس نے ایک سوئی گاڑی اور دور جا کر دوسری سوئی ہاتھ میں لے کر سیدھے اس نے نشانے سے گڑی ہوئی سوئی کی طرف پھینکی. وہ دوسری سوئی تھی وہ سیدھے جا کر اس گڑی ہوئی سوئی کے ناکے میں جا پہنچی. تالیاں، داد ملی. خلیفہ ہارون رشید نے 1 دینار انعام کا اعلان کیا اور ساتھ ہی کہا اس بندے کو 10 درے لگا دو. درے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشہور درہ ہے، ورنہ یہ لفظ درہ ہے. کہا اس کو 10 درے بھی لگاؤ. انعام 1 دینار دیا، درے کا 10 لگاؤ. دربار حیران پریشان، درباری یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا 1 دینار اس کی ذہانت کا انعام ہے اور 10 درے اس ذہانت کو بے موقع خرچ کرنے کی سزا ہے، فضولیات میں پڑھنے کی سزا ہے. خدا کی قسم ہمارے کمالات کو، ہمارے مداری پن کو، ہماری تفریحات کو صرف اس ایک واقعے کی روشنی میں پرکھ لیں. صرف اس ایک واقعے کی روشنی میں پرکھ لیں. اسلام کا سماج، اسلامی سماج مقاصد زندگی کے لیے نرسری کا کام دیتا ہے اور مقاصد زندگی سے جو متصادم چیز ہوتی ہے اس کی وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے. اسلام کی داعیانہ مجاہدہ زندگی لغویات پر مبنی زندگی کو پنپنے نہیں دیتی. اسلام سیر و تفریق سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام سیر و تفریق کو زندگی بنانے سے روکتا ہے، لغویات کو زندگی بنانے سے روکتا ہے. کیوں؟ لغویات کی نیچر میں ہے بے عملی اور بدعملی. جو بندہ لغویات میں پڑتا ہے، خرافات میں پڑتا ہے، وہ بے عملی اور بد عملی کا شکار ہوتا ہے. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ابھی T20 لگ جائے، جمعہ کی نماز معاف ہو جائے گی. بوڑھوں کو معاف ہو جائے گی. جن کی دونوں لاتیں قبروں میں پہنچ چکی ہیں ان کی جمعہ بھی معاف ہوگی. T20 لگا ہوا ہے جی، بس یہ تو فتح و شکست کا، بس پاکستان نے تو پھر کشمیر بھی فتح کر لینا ہے اور فلسطین کے بدلے بھی ہم نے لے لینے ہیں T20 کے بعد. یہ لغویات بے عملی پیدا کرتی ہے، بد عملی پیدا کرتی ہے اور اس کا انجام بد عقیدگی ہے. آج کی ساری لغویات کو آپ دیکھ لیں. تو اسلام کی جو داعیانہ مجاہدانہ زندگی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں اسلام کو داعیانہ اور مجاہدانہ زندگی مطلوب ہے اور اس سے متصادم ہر علم، ہر دعوت، ہر عسکریت، ہر دانش، ہر سرمایہ نامطلوب ہے. چونکہ یہ آخری نشست ہے تو اس لیے میں فلسطین پر آخری حدیث اللہ کے نبی کو کی سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں. فلسطین کے بارے میں احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے، ہمت نہ ہاریے گا، ایک وقت آئے گا فلسطین پر یہودی مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے. ہمت نہیں ہارنی آپ لوگوں نے. ایک وقت آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا، فلسطین پر یہودیوں کا مکمل تسلط اور اقتدار ہوگا اور پھر ان میں دجال نمودار ہوگا جو ان کے مکمل اقتدار کا آخری نمونہ ہوگا. دجال پھر اپنے اقتدار، اپنے اختیار، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرے گا. پھر مسلمان ان کے دوبارہ مد مقابل ہوں گے، مسلمان ان کو شکست دیں گے اور یہودیوں کی وہ بدترین حالت ہوگی کہ پتھر بھی ان کے خلاف گواہی دے گا، مخبری کرے گا. شجر حجر بھی ان کے خلاف مخبری کریں گے، گواہی دیں گے. اس وقت سارے یہودی ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں گے اور پھر ان کا قتل عام ہوگا. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. 1400 سال سے فقہاء اسلام اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور پریشان تھے کہ یہودی چھوٹی سی تعداد پوری دنیا میں بکھری ہوئی کیسے فلسطین پہ قبضہ کر لیں گے. فلسطین تو ہمارا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج آپ کہہ دیں کہ ہم اٹھ کر فوراً امریکہ پہ قبضہ کر لیں. تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا فلسطین پر یہودیوں کو قبضہ ہوگا. تو شراح
پریشان ہو جاتے تھے اس حدیث کی تشریح کیسے کریں. حدیث کا ایک حصہ پورا ہو چکا جب 1948 میں اسرائیل بنا, سارے دنیا کے یہودی وہاں جمع ہو گئے. اب آہستہ آہستہ ان کا تسلط ہوگا. میں آپ کو کوئی نا امید نہیں کر رہا, اللہ کی نبی کی حدیث کا زندہ معجزہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. پھر ان کا مکمل تسلط ہوگا, اس کے بعد مسلمانوں کا جہاد ہوگا, پھر وہ شکست کھائیں گے. اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کے پاس دو راستے ہیں, تیسرا راستہ نہیں ہے. جہاد کرنا شہید ہونا ہے یا جہاد کرنا فتح پانا ہے. جو پہلے جہاد کرتے جائیں گے وہ شہید ہی ہوتے جائیں گے, بعد میں جو جہاد کریں گے شہید بھی ہوں گے, فتح بھی ہوگی. پہلی شہادت ہوگی, شکست ہوگی, پھر شہادت ہوگی, فتح ہوگی. بس یہی دو راستے ہمارے پاس ہیں, شہادت لینی ہے اور شکست ہونی ہے, شہادت لینی ہے, فتح ہونی ہے. تیسرا راستہ فرار کا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. تخریبی قوتوں کی کامیابی ہمیشہ عارضی رہی ہے. اسلام ہمیشہ دائمی کامیابی کی بات کرتا ہے. دنیا میں ملے بہت اچھا, نہ ملے آخرت تو ہے ہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا